السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو تقدیر کے ٹاپک پر چوتھی ویڈیو ہے۔ تقدیر کا مسئلہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے جسے ہم نے آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقدیر کے ٹاپک پر ہماری پچھلی تینوں ویڈیوز کو آپ آئی بٹن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس چینل کی پلے لسٹ سیکشن میں جائیں اور وہاں پر آپ کو تقدیر کے نام سے ایک پلے لسٹ ملے گی جس میں یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کے بارے میں، تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ تقدیر کے باب میں نیکی اور بدی کا تصور واضح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل پر نور کا ایک نقطہ ثبت ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نیکیاں کرتا چلا جائے تو اس کا دل نور علی نور بن جاتا ہے، پھر اس کی نیکی کا اثر اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے اور اس پر خدا کے سامنے نادم ہو کر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہ کرے بلکہ دوسرا گناہ کر لے، پھر تیسرا، اور اسی طرح گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو پھر ہر گناہ کے بدلے اس کے دل پر ایک ایک نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کی دنیا سیاہ بادلوں کی طرح تاریک ہو جاتی ہے اور اس میں حق کو قبول کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اصول قضاء کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے، مگر قانون قدر کے تحت نافرمان بندوں کو قبول حق کے اختیار کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے حق کی دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان کے کانوں اور آنکھوں کے بند دریچوں کو کھولنے اور ان کے دلوں اور ذہنوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش ہمیشہ جاری رکھی جاتی ہے۔ ان پر توبہ و استغفار کے دروازے بھی کھلے رکھے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ حکم قدر کے تحت ہمیشہ سے جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ عملی زندگی میں اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص بے احتیاطی کر کے اور خراب اور ناقص غذائیں کھا کر اپنے معدے کو مکمل طور پر خراب کر لے، اور جب جسمانی کمزوری اور ضعف حد سے بڑھنے لگے تو اپنی بیماری کا صحیح طریقے سے علاج کرنے کی بجائے ثقیل، مرغن اور قوت بخش غذاؤں کا استعمال کرنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسی طاقتور غذائیں اس شخص کو مزید بیمار کر دیں گی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ خوراک میں کوئی کمی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے معدے میں اس خوراک کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی۔ اسی طرح ایک شخص برائی کی زندگی اختیار کرتا ہے، پھر اس راستے پر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب اگر دل کے بیمار اور مردہ ہو جانے کی وجہ سے اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی اور اس پر کسی اعلیٰ سے اعلیٰ نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ کہنا درست ہے کہ میرا تو مقدر ہی خراب تھا۔ اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرے، جہاں سے اصل بگاڑ اور فساد شروع ہوا ہے، اور جس بگاڑ کے ہوتے ہوئے اس پر تمام واعظ و نصیحتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ قضاء اور قدر کے یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں قدر کا تعلق بندے کے اختیار اور فعل سے ہے، جبکہ قضاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاذ سے ہے۔ ان میں ترتیب یہ ہے کہ قدر ہمیشہ پہلے اور قضاء بعد میں ہوتی ہے۔ اردو میں قدر کا لفظ اندازے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس قدر کافی ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس قدر درست ہے اور اس قدر غلط ہے۔ پس قدر سے مراد اردو میں ایک خاص اندازہ اور مقدار ہوتی ہے، جبکہ قضاء کا مفہوم فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کسی حادثے یا واقعے کا اس کے ہونے سے پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کائنات کے خالق پروردگار نے جو نظام پیدا کیا ہے اس میں ہر پیش آنے والے واقعے کا کوئی نہ کوئی سبب یا علت رکھی ہے۔ اس کو وہ لوگ جو کائنات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی حد تک جان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان واقعات کی ٹھیک ٹھیک گھڑیوں تک کا جان لینا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی پیشین گوئیاں اس کے تحت آتی ہیں۔
اور لوگ واقعات کے وقوع ہونے سے پہلے محض علت اور سبب جان کر ان کی کھوج لگا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موسمیات کے ماہرین آئندہ آنے والے موسمی حالات کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مستقبل کے حالات و واقعات ہر ایک کے لیے مخفی نہیں ہیں۔ کوئی آنکھ ایسی بھی ہوتی ہے جس کے سامنے ہر واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ وہ ذات جس کے سامنے کائنات کا ماضی، حال اور مستقبل کھلی کتاب کی طرح ہے، خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ جسے چاہے ایک حد تک آنے والے کسی واقعے سے باخبر کر دیتا ہے۔ اس کا اختیار اس کے سوا کسی اور کو نہیں، کیونکہ وہی علیم و خبیر بھی ہے اور قادر مطلق بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور علی النور بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔